دنیا حیران ہے کہ اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ہو گیا۔ امریکی صدر جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ایران کو ہم نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اس کی قیادت کو ختم کر دیا ہے، اس کی تمام عسکری طاقت چھین لی ہے اور بری طرح ان کی تباہی کی گئی ہے، ان کی معاشی شہرک بھی ہم نے کاٹ دی ہے، تو اب کچھ بچا نہیں ہے ایران میں۔ اور قیادت تو بالکل نہیں بچی ہے، کسی درجے کی بھی قیادت ایسی نہیں ہے کہ جس سے بات کی جا سکے، اور وہاں پہ کوئی قیادت سنبھالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن کل عجیب ایک واقعہ سامنے آیا، ڈونلڈ ٹرمپ سامنے آ کر کہنے لگے کہ ایران جو ہے وہ بات چیت اس کے ساتھ ہوئی ہے، پچھلے 2 روز میں بات چیت بہت اچھی رہی ہے اور ہم 5 روز کے لیے حملے مؤخر کر رہے ہیں۔ یہ حملے کیا تھے؟ یہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی تھی کہ اگر آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا گیا 48 گھنٹے کے اندر تو ایران کے تمام پاور پلانٹس اڑا دیے جائیں گے اور اس کی اہم تنصیبات پہ حملے کیے جائیں گے، یعنی ان کی پانی کی جو ذخائر ہیں ان کو بھی اڑا دیں گے، بجلی کے ذخائر بھی اڑا دیں گے، تو نہ وہاں بجلی ہوگی نہ پانی ہوگا، اور جب توانائی نہیں ہوگی تو قوم جو ہے وہ گھٹنوں پہ گر جائے گی اور وہاں پہ بہت برا حال ہوگا، فسادات پھوٹ پڑیں گے اور لوگ اپنی ہی حکومت کو برا بھلا کہتے ہوئے سڑکوں پر آ جائیں گے، اس کے خلاف ایک مظاہرے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایران نے جواب میں کچھ ایسی اسٹریٹجی بنائی اور اس کا اعلان کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور ان کی وجود ہے اس میں سنسنی دوڑ گئی۔ جو امریکی انٹیلیجنس ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں، ایک ایسی بریفنگ دی جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں آنے والے دنوں کا اندازہ ہوا کہ کس طرح وہ پھنس جائیں گے مزید، اور ایسے پھنس جائیں گے کہ پھر نکل نہیں پائیں گے، اور پھر فیس سیونگ جو تھوڑی بہت اب کسی طرح مل سکتی ہے وہ انہیں نہیں ملے گی۔ ایگزیکٹلی جو یو ایس کی انٹیلیجنس ہے اس نے 12 اہداف بتائے، 12 ایسے ٹارگٹ جن کو ایران ہٹ کرے گا اس وقت جب امریکہ جا کے ان کے پانی کے اور بجلی کے ذخائر اڑا دے گا۔ اس کے بعد ایران کا رد عمل کیا ہوگا اس کے بارے میں جب بریفنگ دی گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہو گئے، اور اس بریفنگ کا میں آپ کو تھوڑا سا احوال بتاتا ہوں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا کہ آپ کوئی ایسی حرکت مت کیجیے گا جس سے آپ ایران کو اس حد تک مجبور کر دیں کہ وہ پورے خطے کو ایک نئی جنگ کی جو ہے وہ آگ وہاں تک پہنچ جائے اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا بریفنگ میں کہ 12 ایسے ٹارگٹس ایران نے سیٹ کر کے لاک کر دیے ہیں، بہت ہی پریسائز ٹارگٹس ہیں کہ اگر ان کو نشانہ بنایا پورے ریجن کے اندر تو جو ان کے اتحادی ہیں، جو ان کے دوست ہیں امریکہ کے، مثلا سعودی عرب، بحرین، قطر اور اس کے علاوہ اردن اور اس طرح کے جو اس کے دوست ہیں، اور خاص طور پہ جو اس کا بغل بچہ ہے اسرائیل، وہ اس قدر بری طرح ہٹ کیے جائیں گے اور بہت پریسائزلی ہٹ کیے جائیں گے کہ وہ وہاں پر نہ پاور ہوگی، نہ بجلی ہوگی، نہ پانی ہوگا، اور کروڑوں لوگ جو ہے اس پورے خطے کے اندر ان کا جو سروائیول ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے گا اور بوند بوند کو ترس جائے گا یہ پورا خطہ پانی کی، اور روشنی دیکھنے کو بھی جو ہے وہ ترس جائے گا، بےتاب رہے گا کہ کسی طرح کوئی روشنیاں ملیں، کوئی پانی ملے، کوئی زندگی کے آثار کہیں ملنا شروع ہوں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو بریفنگ میں بتایا گیا وہ 12 اہداف تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 12 اہداف کون سے تھے، وہاں سے پانی کتنا سپلائی کیا جاتا تھا، وہاں سے بجلی کتنی سپلائی کی جا رہی ہے اس وقت بھی، اور اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا، ایران بنائے اگر ان کو نشانہ، تو وہ کتنی بڑی تباہی لائیں گے اور ان کو ری بلڈ کرنے کی جو کاسٹ ہے، ریکنسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے وہ کس قدر زیادہ ہے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا معاشی جھٹکا، نہ صرف بجلی پانی کا توانائی کا بحران، بلکہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنا نئے سرے سے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ انتہائی زیادہ ہے، اور وہ ابھی فوراً ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ ابھی بھی تعمیر کرنے کے لیے جائیں اور ان کی جیب میں بہت سے پیسے ہوں تب بھی انہیں تعمیر کرنے میں کئی سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ تو میں اب آپ کو جلدی سے وہ لسٹ بتاتا ہوں کہ کون سی ایسی لسٹ تھی 12 اہداف جو ایران نے ٹارگٹ کر کے سیٹ کر دیے تھے، لاک کر دیے تھے، اور جن کو ایران پر حملے کی صورت میں ممکنہ طور پر نشانہ بنایا جانا تھا۔ سب سے پہلے آتا ہے اس میں یو اے ای کا راس الخیر ڈی سیلینیشن پلانٹ۔ یہ بہت بڑا ایک پانی کا پلانٹ ہے جو سمندر کے کھارے پانی کو اپنے پاس رکھ کر اس کو پروسیس کر کے میٹھا بناتا ہے، قابل استعمال بناتا ہے، اور وہ پانی استعمال بھی کیا جاتا ہے، پیا بھی جاتا ہے، اور اس کو اگر نشانہ بنایا جاتا تو 26 کروڑ گیلن روزانہ یہ پانی پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ پلانٹ اڑ جاتا تو یہ ایک بہت بڑا خطے میں ایک بحران آتا، کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوتے، اور اس کے علاوہ یہ بجلی بھی پروڈیوس کرتا تھا۔
تو اگر راس الخیر کا ڈی سیلینیشن پلانٹ تباہ کر دیا جاتا ہے جس سے پانی سمندر سے لے کے کھارا اس کو پروسیس کر کے میٹھا بنایا جاتا ہے, قابل استعمال بنایا جاتا ہے, تو 26 کروڑ گیلن جو پانی ہے روزانہ وہ پروڈیوس کرتا ہے. اس سے لوگ محروم ہو جاتے, کروڑوں لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ 2400 میگا واٹ وہ بجلی پیدا کرتا ہے, اور اگر اس کو اڑا دیا جاتا ہے ایران کی جانب سے تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنے میں $8 ارب درکار ہوتے. سعودی عرب کا الشقیق واٹر اینڈ پاور پلانٹ ہے, وہ اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا تو وہ تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ گیلن پانی جو ہے روزانہ ٹریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ 800 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, اور اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا اور تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے $4 ارب درکار ہوتے. اسی طرح قطر کا الخارسہ پاور پلانٹ ہے, یہ 800 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, اور اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا تو اس کی ریکنسٹرکشن ری بلڈ کی کاسٹ تقریباً $1 ارب ہوتی. قطر کا ہی راس لفان ایک واٹر اور پاور پلانٹ ہے جو تقریباً 2700 میگا واٹ سے بھی زیادہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے. 7 کروڑ گیلن سے زیادہ روزانہ پانی جو ہے وہ صاف کر کے سمندر کا وہ اس کو میٹھا بناتا ہے, قابل استعمال بناتا ہے. اگر اس کو ہٹ کیا جاتا ہے ایران کی جانب سے تو اس کو $7 ارب کی لاگت سے دوبارہ تعمیر کیا جاتا. طاویلہ کا ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے, اگر اس میں تقریباً 24 کروڑ گیلن پانی روزانہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ریورس آسموسس کے ذریعے ٹریٹ کیے جانے والے اس پانی کا پلانٹ یہ دنیا کا بڑے پلانٹس میں سے ایک ہے. اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایران کی جانب سے تو اس کے لیے اربوں ڈالر درکار ہوتے اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے, اور اس وقت تک خطے میں ایک جو بحرانی صورتحال ہوتی اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس جاتے. اسی طرح یو اے ای کا ایک برکہ پاور پلانٹ ہے, یہ 5600 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں بجلی پروڈیوس کر کے جو ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے, تو اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے یو اے ای کی. اور اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا تو اس کے لیے بھی تقریباً $4 ارب درکار ہوتے اس کو دوبارہ بنانے کے لیے. تو آل ٹوگیدر یہ ایک بہت ہی بحرانی صورتحال ہوتی یو اے ای کے اندر کہ اس کے پانی کے ذخائر بھی اڑ جاتے اور اس کے بجلی کے ذخائر بھی اڑ جاتے. اسی طرح الدور پاور پلانٹ ہے بحرین کا, اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا تو 5 کروڑ گیلن سے زیادہ روزانہ جو پانی ٹریٹ کرتا ہے وہ دستیاب نہیں ہوتا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو. اسی طرح جو اس کے جو 1000 سے اوپر میگا واٹ یہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے وہ بھی وہاں سے بجلی پروڈیوس نہیں ہوتی, اور اس کو تقریباً اگر یہ تباہ کر دیا جاتا تو $4 ارب کی لاگت سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا بحرین کی حکومت کو. کویت کا ایک پاور پلانٹ ہے نارتھ زور پاور پلانٹ, یہ تقریباً 90% کویت کو اس پہ کویت کی ڈیپینڈنسی ہے بجلی کے لیے. 2700 میگا واٹ سے زیادہ یہ بجلی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, اور اگر اتنے بڑے پاور پلانٹ کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جاتا جو کہ اس نے لاک کر لیا تھا تو اس کو تباہ ہونے کے بعد تعمیر ہونے میں تو وقت لگتا ہی, لیکن اس پہ جو کاسٹ آتی وہ تقریباً $7 ارب آتی. تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا کویت کے لیے, اور اس جھٹکے سے کویت جو ہے وہ کئی سال نکل نہیں پاتا. اسی طرح اردن کا ایک عقابہ پاور پلانٹ ہے, 600 میگا واٹ بجلی پرووائڈ کرتا ہے, یہ جنریٹ کرتا ہے, اور اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا تو اس کی ریکنسٹرکشن کی جو کاسٹ آ رہی ہے ماڈرن ٹائمز میں وہ آ رہی ہے تقریباً $1.5 ارب. تو یہ اردن کو ایک بہت ہی زوردار جھٹکا لگتا, اور اردن کی حکومت کو اس سے نمٹنے کے لیے کئی مہینے کم از کم لگ جاتے, تب جا کے وہ اس کی بجلی سے یہاں سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو ریسٹور کر پاتے. اسی طرح اردن میں ایک اور پاور پلانٹ ہے جس کو جو 1400 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرتا ہے, اس کا نام ہے سمرا الیکٹرک پاور پلانٹ, اور اگر اس کو تباہ کیا جاتا تو تقریباً $2.5 ارب کی کاسٹ سے اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا جاتا. تو یہ چند اہداف تھے جو ایران نے طے کیے تھے تاکہ امریکہ کو سبق سکھایا جائے اگر امریکہ نے ذرا سی بھی غلطی کی اس کے پانی کے اور بجلی کے ذخائر کو اڑانے کی. تو بہت ہی پریسائز یہ ٹارگٹس تھے, 12 ٹارگٹس تھے, ان کو لاک کیا تھا ایران نے, اور یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کو بتائی گئی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ ان تمام 12 جو اہداف ہیں جو ایران نے سیٹ کیے ہیں یو اے ای سے جارڈن تک اور قطر تک اور کویت تک, تو اس سے پورے خطے کے اندر پانی اور بجلی کا وہ بحران آئے گا کہ تمام اتحادی آ کے گلے سے آپ کو پکڑ لیں گے, کیونکہ ان کی تمام جو تباہ ہونے کے بعد جو ان پاور پلانٹس اور واٹر پلانٹس کو تباہ ہونے کے بعد جو ایک مجموعی لاگت آئے گی اس پورے خطے میں تعمیر کی وہ $62 ارب آئے گی, $62 بلین, اور $62 بلین وہ ان نقصانات کے علاوہ ہیں جو یہ پورا خطہ ابھی تک برداشت کر چکا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ کی احمقانہ پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی انتہائی کمزور عسکری حکمت عملیوں کی وجہ سے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایران پہ حملہ کیا، اور بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں جس کو ٹالا جا سکتا تھا، جس پہ بات چیت کی جا رہی تھی، اچانک ان کی دہلیز پہ لے کے گئے ایران کو اور مجبور کر دیا کہ وہ پوری شدت سے آنے والی اس جنگ کا جواب بھی پوری شدت سے دے، اور تمام ان ریجنل پوائنٹس پہ دے جہاں سے دوست ہونے کے طور پہ اور مسلمان ملک ہونے کے طور پہ وہاں سے امریکہ حملے کر رہا تھا ان کی سرزمین سے، تاکہ اگر کوئی بات ہو بھی تو مسلمان آپس میں لڑیں۔ لیکن ایران نے بہت اچھا کام یہ کیا کہ ایران نے پریسائزلی ٹارگٹ کیا ان جگہوں کو، ان تمام خطے کے ممالک کو جہاں سے حملہ کیا جا رہا تھا ایران کی سرزمین پر، اور صرف انہی کو اڑایا، جس سے امریکہ کو براہ راست بہت بڑا نقصان پہنچا، اور اس میں کوشش کی گئی کہ سویلین ٹارگٹس کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ لیکن اب چونکہ امریکہ جنگ کے ایک نئے فیز کو لے کے جانا چاہ رہا تھا، اور اس میں وہ اپنے ظلم کی ایک نئی داستان رقم کرنے جا رہا تھا، جس میں وہ چاہ رہا تھا کہ ایران کی قوم کو توڑ دیا جائے، اندر سے ان کو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسا دیا جائے، اور ان کو دو نوالوں کے لیے بھاگ دوڑ پہ مجبور کیا جائے، ان کی بجلی چھین لی جائے۔ تو اس کے بعد ایران نے بھی کہا کہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا والا جواب دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور پورے خطے میں دیا جائے گا، اور پریسائزلی ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جائے گا، جس کے بعد پورے خطے کے لوگ نہ صرف پانی سے محروم ہو جائیں گے، بجلی کو ترسیں گے، بلکہ وہ جا کے اپنے سب سے بڑے اتحادی جو جن کی چھاؤں میں وہ پل رہے تھے، ان کا شیلٹر لے رہے تھے سیکیورٹی کا، ان کو جا کے پکڑیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ تو جو انٹیلیجنس نے یہ بریفنگ دی، جس کے بعد پتہ چلا کہ 12 ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ایران کی جانب سے، $62 بلین کا سیدھا لاس ہے، اور خطہ جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترسے گا، بجلی کو ترسے گا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہوا کہ یہ کون سا قدم ہے جو وہ اٹھانے جا رہے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھنچ گئی، اور ایک سنسنی تھی جو ان کے جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، اور اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ انہیں فوری طور پہ بیک آف کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایران تو بہت اچھا ہے، ایران کی تو قیادت بھی ہمیں مل گئی ہے، وہ ہم سے بات بھی کر رہی ہے، جبکہ ایران اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا اصرار یہ ہے کہ ایران اب بات بھی کر رہا ہے، ایران سے بات چیت آسان ہو گئی ہے، اور ہم 5 دن کے لیے حملے مؤخر کر رہے ہیں۔ حملے 5 دن کے لیے مؤخر نہیں ہوئے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حملے اب مستقل طور پر مؤخر کیے جائیں گے، کم از کم ان پاور پلانٹس کی حد تک اور ان پانی کے ذخائر کی حد تک، کہ اگر ایران پہ اس طرح کا کوئی اسٹریٹجک لوکیشنز پہ اس کے حملہ کیا گیا تو ایران نے بھی ٹارگٹس لاک کیے ہوئے ہیں، وہ بہت پریسائز اٹیک کرے گا، اور اس کے جو کامیابی کے چانسز ہیں وہ 100% ہیں، اور جو ایکوریسی ریٹ ہے اب تک جو ایران نے ٹارگٹس کو لاک کر کے نشانہ بنایا ہے، وہ ایکوریسی بھی 100% ہے، اور یہ حیرت انگیز ہے، اور یہ صلاحیت ایران کی ٹارگٹس کو پریسائزلی لاک کر کے نشانہ بنانے کی یہ حیرت انگیز ہے، اور خود یو ایس فورسز کے لیے بھی بہت زیادہ چونکا دینے والی بات تھی کہ کس طرح ایران بہت ہی پریسائزلی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو اب اندازہ یہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنہیں ایران بہت برا لگ رہا تھا پچھلے 2-3 ہفتے سے، اور اس کے بعد اب اچانک انہیں بہت بہتر لگنا شروع ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی انٹیلیجنس نے ان کو کہا تھا کہ ایران تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گا، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اگلا قدم موت کے جال میں ہوگا۔